اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی اپنی طرف سے ناقدری پہ نہ کڑنا، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پہ نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی زندگی میں الجھو گے تو الجھے ہی رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے رویوں پہ مت الجھیں، بس اللہ پہ توکل رکھیں، بس اس کے ساتھ معاملات الجھائیں۔ یقین کریں، شخص امام غزالی کے پاس آیا تو وہ کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا استغفار کریں۔ بڑا حیران ہوا، وہ کہتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا مسئلہ سلجھائیں تو آپ کہتے ہیں استغفار پڑھیں۔ ایک اور مسئلہ لے کے آیا، کہتے استغفار کریں۔ ایک اور انسان مسئلہ اپنا لے کے آیا، وہ کہتے ہیں استغفار کریں۔ بعد میں ایک دوست نے پوچھا کہ سب آپ کو اپنا اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں تو آپ سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کریں، اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کریں۔ تو کہتے ہیں تو نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ اللہ کہتا ہے کہ تو رزق مانگ رہا ہے تو استغفار پڑھ، اولاد مانگ رہا ہے تو استغفار پڑھ۔ استغفار پڑھے گا اللہ مال دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ اولاد دے گا، اللہ ہر معاملات ٹھیک کر دے گا، تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ استغفار کرو، جتنا ہو سکے استغفار کرو مجھ سے، مطلب معافی مانگتے رہو مجھ سے۔ لوگ دکھ دیں گے آپ کو، ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا ہے لوگوں نے؟ جب نبی کو دکھ دے سکتے ہیں نا تو ہم لوگ کون ہیں؟ بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو، جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اس کو دکھ دے سکتے ہیں تو ہم لوگ کون ہیں؟ پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ان کو دیا نا تو ہمیں بھی دیں گے۔ لوگ دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم دے دیتے ہیں، کئی دفعہ لوگ دے دیتے ہیں۔ اپنے بھی دکھ دیں گے، غیر بھی دکھ دیں گے، دوست بھی دیں گے، مطلب ہر وہ شخص دکھ دے گا آپ کو۔ تو اس لیے آپ اللہ پہ توکل کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں۔ اور دکھ جو ہے نبیوں کی میراث ہے، اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو ہمارے نبیوں پہ کبھی نہ ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نبیوں پہ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، غم آئے، بیماریاں آئی، ہر چیز آئے، جادو ٹونے ہوئے، مطلب ہم پھر کیا چیز ہے؟ ہر نبی غم سے گزرا ہے، ہر نبی مشکل سے گزرا ہے، ہر نبی بیماریوں سے گزرا ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے، اس سے اللہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ ہمیں اسی دنیا میں دلوا دیتا ہے اگر ہم استغفار کریں گے، کیونکہ ہمارے روز کے معاملات ہیں، ہم مطلب روزمرہ میں نا ہمارے گناہ ایسے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، مطلب گالی دے دیتے ہیں، مذاق میں دے دی، مذاق میں کچھ کہہ دیا، دل دکھا دیا اگلوں کا، لیکن ہم نے کہا جی مذاق کیا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں نا ہم اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں نا، تو لیکن ہمارا یہ روز کا معمول ہو گیا ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم جب بھی کسی سے روز بات کریں، جو بات کر رہے ہیں تو اگلے کو بھی تکلیف نہ، ہم دیکھیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو سوچا کریں اور استغفار کیا کریں، جتنا ہو سکے استغفار کیا کریں۔ مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت والے دن بالکل کلین آئیں گے، کا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ تو کہا جائے گا ان کو دنیا میں بہت مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے، اور آج ان کے نتیجے میں کوئی نامہ اعمال نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ستھرے ہیں، یعنی برائی کچھ نہیں ہے۔ اور وہ بشر الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، اور کہتے ہیں سلیوٹ پیش کریں گے تمہیں فرشتے، اور اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں۔ قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے وہ 100 بار تقریباً آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ ان پہ اپنا اتنا کرم کرتا ہے نا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ جنتی تھے نا، وہ صبر کرتے تھے، مطلب غم پہ صبر، برے رویوں پہ صبر، کوئی مشکلات آ گئی اس پہ صبر۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، برداشت مطلب لڑائی نہیں کی، کبھی پھڈے نہیں ڈالے، کوئی بات کر گیا تو اس کی بات کو اگنور کر کے صبر کیا، مطلب ہر چیز میں نا صبر ہے، صبر مطلب غصے کو پی جانے والے۔ اللہ کو نا غصہ پی جانے والے لوگ بہت پسند ہے، جو غصہ نہیں کرتے۔ لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ اگر مشکل آتی ہے نا، یہ محاسبہ کر لیتے ہیں کہ یہ مشکل آئی کیوں ہے، یہ اس طرح نہیں کہتے ہائے میں مر گیا، ہائے میری زندگی ایسی ہوگی، ہائے میری قسمت ایسی ہے، ہائے میری قسمت خراب ہے، مطلب اس طرح کی لفظ یوز ہی نہیں کرتے۔ وہ مشکل آئی، گھبرائے، اس کے بعد سوچا
بیٹھے اس کے بعد سوچا کہ یہ مشکل آئی کیوں، ہماری وجہ سے آئی ہے کہ میرا مطلب رویہ تو غلط نہیں تھا، کسی کے ساتھ میں نے برا سلوک تو نہیں کر دیا، کسی کے ساتھ میں نے مطلب اس کا حق تو نہیں مارا، مطلب اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ یوز نہیں کیا، کسی کو تانا نہیں مار دی، کہیں میرے سے تو خطا نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں، کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا جو آپ کے اوپر مشکل آئی۔ سب سے پہلے سوچنا ہے کہ یار میری کیا غلطی تھی، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی طرف انگلی کرنی ہے کہ یار میری کیا غلطی تھی، میری سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے، اس کے بعد وہاں ہونی چاہیے۔ اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ، کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا، کوئی زندگی میں میں نے کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے انگلی اپنی طرف، اس کے بعد دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، اور تب آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے، یا ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کر دیا جو یہ مشکلات پڑی ہے۔ ٹھوکر پڑتی ہے جب مشکل آتی ہے، ریکوری جلدی ہے۔ ریکوری کیوں جلدی ہے؟ کیونکہ مطلب ہم لوگ نا صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہتے، اور اللہ کے اس کلام کو یاد رکھتے ہیں کہ استغفار کرنی ہے اللہ سے۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ہم نے اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے نا تو آپ پھر بھی استغفار کریں، ہمارے روز کے معمول ہے، ہم ہر دن کوئی نہ کوئی گناہ کر جاتے ہیں، مذاق میں مطلب جس طرح بھی، لیکن ہم کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے بہت غلط کیا، ہم روز کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے پھر بھی استغفار کرنا ہے، جس سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کو رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، بارش ملتی ہے۔ مطلب ہر اس گناہ کے بدلے آپ کو جب استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کے بدلے آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں اور آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے استغفار ہمیشہ روز کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے آپ کھلا پڑھ سکتے ہیں کھلا پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں 1000 دفعہ پڑھیں، 300 دفعہ پڑھ سکتے ہیں 300 دفعہ، 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں 100 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ دل کرتا ہے آپ پڑھیں، لیکن دل سے آپ نے استغفار کرنی ہے اپنے اللہ کے آگے، کہ تاکہ آپ کو دنیا کی ہر وہ خوشی ملے، ہر وہ چیز ملے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ اور یہ استغفار کی تسبیح آپ اپنے پلے باندھ لیں اور یہ آپ پڑھیں، اور آپ اپنی زندگی میں ایسے مطلب دیکھیں گے آپ حالات چینج ہوتے ہوئے، زندگی چینج ہوتی ہوئی، آپ کے اندر کی جو چینجز ہیں وہ ہوتی ہوئی۔ تو استغفار کو نا اپنے پلے باندھ لیں۔